الله يا أبا عبد الله أربعين حسين يا أبا عبد الله أربعين حسين يا أبا عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے خدا متعال کا. اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں قرار دیا. خدا متعال کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہماری محبتوں کو اہل بیت اطہار کے لیے قرار دیا، ان کی خوشیوں میں خوش رکھا اور ان کے غم میں غمگین ہونے کا موقع نصیب کیا. آج اربعین کا دن ہے. بلا شبہ سال کے غم انگیز ترین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ماتم اور غم کے گریہ کے اہم ترین دنوں میں سے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسی پر خدا کا شکر بجا لائیں کہ اس نے ہمیں یہ معرفت دی کہ ہم اربعین کو پہچان سکیں. کروڑوں لوگ، اربوں انسان ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم اربعین ہے، جن کو نہیں معلوم آج سید الشہداء کے غم کا دن ہے. اور دنیا بڑی عجیب ہے. ایسی قومیں موجود ہیں کہ جو بنی امیہ کی یادگار ہیں، مراکش میں کم از کم قطعاً موجود ہیں، کہ جو عاشور کے دن پانی کا جشن مناتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے ہم نے کسی بادشاہ کو شکست دی. نعوذ باللہ تعالی. تو گمراہیاں تو یہاں تک بھی ممکن ہیں. کچھ نہیں ہوا تو غفلت، نہ جانتے ہوں کہ کیا ہوا. آپ اور میں خدا کا شکر بجانا ہے کہ 1400 سال کے فاصلے کے باوجود اس نے ہمیں اہل بیت کی معرفت نصیب فرمائی، یوم اربعین کی معرفت نصیب فرمائی، یوم اربعین پر سید الشہداء کے غم میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اربعین کے دن کے غم میں مشغول ہے، عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہے، چاہے وہ لوگ جو پائے پیادہ کربلا کی طرف بڑھے، چاہے وہ اس کی آرزو رکھتے تھے کہ نہیں لیکن نہیں جا سکے بیماری کی وجہ سے. خدا ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان تمام کی زیارتوں کو اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے عشق اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے لگاؤ کو ان کے دنوں میں جو موجود ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس عشق اور لگاؤ میں اضافہ فرما. مرتے دموں اہل بیت کی زیارت نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما. انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما اور ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
خداوند متعال نے نہیں معلوم کس نورانیت سے سید الشہداء کی عزاداری کو خلق کیا ہے. ایک وہ نورانیت ہے جس پہ سید الشہداء کا وجود مقدس ہے. اللہ جانتا ہے کیا ہے. پنج تن کی تربیت، ان کا ساتھ دینا، تیار کرنا، نہیں معلوم کتنے منصوبوں پر عمل ہونا، یہاں تک کہ سید الشہداء کا واقعہ کربلا پیش آیا. ہزاروں سال تو میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں سال خداوند متعال اپنے انبیاء کو یہ وعدہ کر رہا تھا، وعدہ دیتا تھا کہ یہاں پہ نبی کا نواسہ شہید ہوگا. اس واقعے کی عظمت بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے ہم لوگ تو اہل دنیا ہیں، ہم اہل دنیا صرف دنیا کی چیزیں دیکھ پاتے ہیں. بہت اگر کسی نے معرکہ کیا تو اس نے جو اہل بیت نے روایات میں بتا دیا اسے سمجھنے کی کوشش کی. البتہ کچھ خوش قسمت ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کچھ اور مشاہدات بھی کیے، لیکن بہرحال ہم جو اہل دنیا ہیں ہمیں صرف وہی نظر آتا ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے. لیکن اگر آج کے زمانے میں کم از کم وہی دیکھ لیں جو دنیا میں نظر آتا ہے، وہ بھی امام حسین کی عظمت دکھانے کے لیے بہت ہے. کروڑوں لوگ کب کسی کے غم میں روتے ہیں، کروڑوں لوگ 1400 سال کے بعد کب ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں، بلبلا کے روتے ہیں. اپنے بچوں کو تو سب چاہتے ہیں، کون امام حسین کے بچے کو چاہ رہا ہے؟ کروڑوں لوگ امام حسین کے علی اصغر کے غم میں رو رہے ہیں، کروڑوں لوگ سید الشہداء کی صاحبزادی کے غم میں رو رہے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے؟ گھروں سے نکلتے ہیں، جہاں کسی کے لیے موقع ہوتا ہے امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور دل کی سچی ترین گہرائیوں کو اس کے اندر استعمال کرتے ہیں. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے؟ خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اس معجزے کے اندر قرار دے دیا. اور میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرتا چلوں، دیکھیے 40 ہے اور نہیں معلوم آپ کسی جلوس میں گئے نہیں گئے، جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے، موقع تھا یا نہیں تھا. لیکن بہرحال ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیے اس عزاداری کے معاملے میں اپنے آپ کو آبزرور نہیں بنائیے گا. ایک دفعہ ہوتا ہے کہیں لوگ عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں ایسے جیسے ہم لوگ آبزرو کرنے کے لیے آئیں. اس نے یہ غلط کر دیا، اس نے یہ صحیح کر دیا، یہ صحیح کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے. ہم آبزرور نہیں ہیں، ہم شرکت کرنے والے ہیں. اور میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، ثواب اس پہ نہیں ہے کہ کوئی آبزرور بن کے گیا تھا، ثواب اس پہ ہے کہ کوئی غم حسین میں شریک ہونے آیا تھا. میں شریک ہونے آیا ہوں، یہ غم میرا غم ہے. میں یہ دیکھنے نہیں آیا میری قوم کیا کر رہی ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں، نہیں. مجھے دل سے سروکار ہے یہاں پہ. کیوں؟ کہ میرے امام کا غم منایا جا رہا ہے، اس خاندان کا غم ہے جس سے ہماری روح متصل ہوئی بھی. 40 بہت اہم دن ہے. 40 اس میثاق کو دوبارہ کرنے کا دن ہے کہ مولا ہم آپ کے لیے، انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. زیارت 40 دیکھیے. کل جو میں نے آپ کی خدمت پہ کچھ نکات عرض کیے، زیارت 40 میں جا کے ان نکات کو ڈھونڈیے گا. مولا ہم اس سے بری ہیں، بیزار ہیں جس نے دنیا کی خاطر عزت و شرف کو بیچ دیا. وہ پست انسان کے جو اپنی آخرت کو بیچ بیٹھے دنیا کی خاطر، اور آپ کے مقابلے میں دشمنی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. ہم ان سے بیزار ہیں. سید الشہداء نے ہمارے لیے لائن آف ایکشن لگا دیا. وہ یہ کہ تم اہل بیت کے چاہنے والے علی اور فاطمہ کے چاہنے والے سلام اللہ علیہم اجمعین، تم اپنی دنیا کو دین کی خاطر قرار دو، آخرت کو نہ بیچو دنیا کی خاطر. اور اسی خاطر ہمارے پاس ایک پوائنٹ نظر آتا ہے، وہ یہ کہ بھائی اگر میں حسینی بننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حسینی بننا چاہتے ہو تو دنیا کی محبت کو اتنا نیچے رکھنا کہ دنیا کی محبت کبھی رکاوٹ نہ بنے تمہارے لیے. دنیا کے اندر کیا ہو بھول جاؤ. کیوں؟ یہ جو کچھ ہو یہ دنیا کے لیے ہے. امام حسین کب تک کے لیے؟ امام حسین ابد کے لیے.
تو اس دنیا کو استعمال کرو اس ابدی زندگی کو سنبھالنے کے لیے۔ ظاہر ہے 40 کے اندر پیغام کیا ہے؟ فرمایا لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا دنیا کی خاطر۔ تو ہمارے لیے پیغام کیا بنا؟ وہ پیغام یہی بنا کہ دیکھو بھائی تم اپنی زندگی کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا۔ تم اگر واقعاً سید الشہداء کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو پھر ایک جملہ تو یہی میں عرض کرتا چلوں، آگے بڑھتے رہو، ایک جگہ مت رکو۔ بھائی پچھلے سال 40 میں نے یہ کیا تھا، اس سال 40 میں نے یہ کیا، 100 سال پہلے میرے اجداد نے 40 میں یہ کیا تھا، تو بندے خدا ترقی کہاں ہے؟ مزید آگے بڑھو۔ 200 سال پہلے 400 سال پہلے مرحلہ وہ تھا جب اہل بیت کے چاہنے والے واقعے کی حفاظت کی جنگ میں مشغول تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، صدیوں کے عمل کے نتیجے میں آج کوئی واقعہ کربلا کو بھلا نہیں سکتا، الحمدللہ رب العالمین۔ کسی ظالم، کسی طاغی، کسی جابر، کسی IS، کسی طالبان، کسی کے اندر دم نہیں ہے کہ سید الشہداء کے روضہ مقدس، سید الشہداء کے نشان کو عزاداری کو ختم کر سکیں۔ بھول جاؤ، جنہوں نے بھی خواب دیکھے ہیں بھول جائیں۔ عقل مند ہوتے تو بھول چکے ہوتے، شیطان کے دھوکے میں آئے ہوئے سمجھ رہے ہیں کچھ کر پائیں گے، یا حتیٰ وہ جو پاکستان کے اندر سوچ رہے ہیں۔ سید الشہداء کا نام گرامی اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ اب مرحلہ یہ عزیزان محترم، یاد ہے، یاد منانے والے موجود ہیں، اس یاد پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی یاد منانے کے ذریعے سے ہوگا۔ یہی جو میں اور آپ جمع ہوتے ہیں، یہی جو میں اور آپ ماتم کرتے ہیں، یہی جو مجلس ہیں، مرثیہ ہے، سلام ہے، ماتم ہے، عزاداری ہے، اسی کے ذریعے سے اس یاد کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھو جو یزید بنے وہ کیسے بنے، کیا کیریکٹر تھے ان کے؟ وہ کیریکٹر آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ حسینی ہو، آپ مولا ابو الفضل کے ماننے والے ہو، تو مثلا یزیدی کیریکٹر کیا تھے؟ یزیدی کیریکٹر تھے دنیا طلب، دنیا کی خاطر آخرت بیچنے والے۔ یزیدی کیریکٹر تھے جھوٹے، یزیدی کیریکٹر تھے مکار، یزیدی وہ تھے جو اپورچونسٹ تھے، جب موقع ملتا تھا ضرب پہنچاتے تھے، ضرب لگاتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، جب موقع ملتا تھا دب جاتے تھے۔ حسینی کیریکٹر کیا تھے؟ حسینی کردار آپ کے سامنے، اصول پسندی، دنیا کو خاطر میں نہ لانا، آخرت کے لیے کام انجام دینا، انسان کی فضیلتوں کا احترام کرنا، ان فضیلتوں کی خاطر قربانیاں دے دینا، اور اپنے کسی بھی قسم کے ضعف کمزوری کو دین کے راستے میں نہ آنے دینا۔ یہ حسینی کیریکٹرز ہیں۔ آپ کو ہمیں دعوت کس بات کی ملی ہے؟ معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، دعوت صرف اس بات کی نہیں ملی ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے یہاں پہ تشریف فرماؤ، میرے جیسا 2 جملے بولے آپ سنیں، ماتم کریں اور چلے جائیں۔ صرف اس کی دعوت نہیں ہے، دعوت اس سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ یادآوری ہے، یہ جرقہ ہے، ایک آگ کی انگارہ ہے جو میرے اور آپ کے دلوں میں یاد حسین کے لیے رکھ دیا گیا ہے، تاکہ ہم لوگ غرق نہ ہوں دنیا پرستی کے اندر۔ یہ انگارہ ہمیں بار بار ابھارے اس بات کے اوپر کہ دیکھو تم حسینی ہو، تمہارا کیریکٹر ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، تمہیں دنیا والوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، تم دنیا کے سامنے سر مت جھکاؤ۔ اچھا اگر میں نہیں کروں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، باقی لوگ آگے بڑھ جائیں گے، تو بھائی جا کے دیکھ لو نا کربلا کے اندر، وہ عمر سعد آگے جا رہا تھا، کہاں تک جا رہا تھا؟ شہر رے کی حکومت چاہیے اسے، اس حکومت کے لیے کیا کروں گا؟ نعوذ باللہ تعالی نواسے رسول کا سر کاٹ دے گا۔ آگے جانے کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے، ایک جگہ تک آپ آگے جاتے رہتے ہیں، اور آگے جانے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے انسان کے پھر پیچھے آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا۔ عمر سعد انجان آدمی نہیں ہے، غافل بھی نہیں ہے، بے خبر بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، غلط فیصلہ ہے۔ غلط فیصلہ کیوں ہے؟ اٹیچمنٹ دنیا سے۔ آپ حسینی ہو، آپ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ٹیسٹ کروں؟ بھائی میں امام حسین کے نام پر مجلسیں پڑھتا ہوں، طالب علم ہوں، مثلا ابا پہنی ہے، جو کچھ بھی کرتا ہوں، مصائب بھی پڑھ لیتا ہوں، لوگ رو لیتے ہیں اس کے اوپر، میں حسینی ہو گیا؟ نہیں، نام کا ہوا ہوں ابھی۔ کام کا کب ہوں گا؟ کام کا اس وقت ہوں گا جب میرے دین کے راستے میں اگر دنیا آئے تو میں دنیا کو ٹھوکر مار سکوں، دنیا کو خاطر میں نہ لاؤں، اس کے پیسے کو، اس کی شہرت کو، اس کی طاقت کو۔ اور جس دن میں نے یہ کیا کہ میں دنیا کی دولت، طاقت، شہرت کو خاطر میں لے آیا، اسے کاؤنٹ کرنے لگا اپنے دین کے خلاف بھی ہو تب بھی، اس کا مطلب میں بک چکا ہوں،
اس کا مطلب میرا حسینیت سے تعلق نہیں رہا، میں یزیدیت کی کیمپ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر میں پھر بھی سر جھکاؤں تو اس کا مطلب میں یہ ہوں۔ آپ کو مجھے یہ بالکل فنڈامنٹل باتیں، بالکل۔ اب اصول پسندی کسے کہتے ہیں؟ اصول پسندی حسینیت کے اندر ہے۔ اور دیکھیے اسی میں تو ہم اور آپ گریہ اور ماتم کرتے ہیں۔ مثلا کتنا زیادہ ہم اس جملے کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ بھئی تم نے بلایا تھا امام حسین کو، وہ تمہارے مہمان تھے، پھر تم پیچھے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وعدہ خلافی قبول نہیں ہے، وعدہ خلافی قبول نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرو گے اس کا مطلب ہے تمہارا حسینیت سے تعلق نہیں ہے۔ سید الشہداء ایک ایک جملے کے اوپر اپنی اور اپنے اہل خانہ اور اہل لشکر کی جان خطرے میں ڈال رہے تھے، ایک ایک جملے کے اوپر۔ عزیزان محترم، جھوٹ اور غلط بیانی سے اتنا دور ہونا پڑے گا سید الشہداء کے چاہنے والے کو۔ میں واقعہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ترمح بن عدی بن حاتم کے بیٹے، جو قبیلہ طے کے سردار تھے، حاتم طائی جس قبیلے کے تھے، اور عدی بن حاتم حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ ترمح بن عدی حاتم طائی کے گویا پوتے ہوئے اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ ان کے والد نے بھی جنگ صفین میں مولا امیر المومنین کا ساتھ دیا تھا۔ ان کا طے قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، 10,000 جوان، 10,000 جنگجو اس میں سمجھے جاتے تھے۔ 10,000 جنگجو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ 10,000 جنگ کرنے والوں کو کھڑا کر دیں، بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ترمح بن عدی مکے سے کربلا کے راستے میں سید الشہداء کو ملے۔ اس وقت ہور سامنے آ چکے تھے، ہور سامنے آ چکے تھے۔ سید الشہداء نے ہور کے مقابلے میں جب ہور نے راستہ روکا تھا تو ہور سے کہا تھا کہ تم کوفہ سے معلوم کر لو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ ہور کو سید الشہداء چاہتے تھے کہ یہ اس مشکل میں نہ پھنسیں۔ تو ہور نے یہ کہا کہ جب تک میں معلوم کروں آپ یہیں پہ رہنے کا مجھ سے وعدہ کریں۔ سید الشہداء نے وعدہ کیا کہ میں یہیں پہ رکوں گا۔ اب ترمح آئے سید الشہداء کے پاس، کہا کہ مولا یہ جگہ صحیح نہیں ہے جہاں پہ آپ رکے، یہ آپ ظالموں کے نرغے میں آ گئے، آپ کو یہاں سے چلنا ہوگا، اور آپ میرے ساتھ چلیے میرے قبیلے کے پاس۔ آپ اپنا لشکر اٹھائیے، آپ میرے پاس آئیے، ہم لوگ پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، ہمارے پاس 10,000 جنگجو ہیں، اور آپ میرے بابا کو جانتے ہیں، آپ ہماری وفاداری کو پہچانتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ ظالم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ عجیب بات دیکھیے گا، سید الشہداء نے عجیب جملہ کہا۔ یعنی ایک دفعہ آپ کو ایک اسٹریٹجی دی جا رہی ہے، آپ کو 10,000 کا لشکر مل رہا ہے، آپ کے ساتھ مولا کے ساتھ 100 بھی نہیں ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ شہادت ہونے والی ہے۔ اس عالم میں 10,000 کا لشکر مل سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے، شاید کچھ اور بھی ہو جائے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں ترمح میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا میں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ حسینیت ہے۔ حسینیت یعنی میری اور آپ کی زندگی کے اندر، کیریکٹر کے اندر یہ نظر آئے کہ آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، اور اگر زندگی میں نہیں نظر آ رہا تو پھر کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے حسینیت کو پارٹ ٹائم دیا ہوا ہے، ہماری زندگی کا کور نہیں ہے یہ ہماری زندگی کے پیریفری کے اندر ایک چیز ہے جو چل رہی ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر زندگی کا حصہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس زمانے میں امت اسلامیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ امت اسلامیہ نے سید الشہداء کو کور ایشو نہیں بنایا، سید الشہداء کربلا میں شہید ہو گئے، باقی امت اسلامیہ بیٹھی رہ گئی۔ نعوذ باللہ تعالی، اگر میری اور آپ کی زندگی میں حسینیت کور ایشو نہیں ہے تو ایک دفعہ پھر وارث حسین آئیں گے، البتہ وہ اس دفعہ تنہا نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ قطعی روایات کے مطابق ان کی نصرت کرنے والے لوگ ساتھ ہوں گے۔ صرف ایک غم ہے جو کھائے جا رہا ہے، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کہاں ہوں گے؟ اگر ہمارے دلوں کے اندر وہی دنیا کی محبت ہے، ہماری زبانوں پر وہی جھوٹ ہے، ہمارے اندر وہی وعدہ خلافی ہے، وہی ہمارا دنیا کی خاطر ادھر سے ادھر سلپ کر دینا ہے، کوئی اصول پسندی نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ اگر ہماری تمام عزت کا محور یہ ہے کہ میرے پاس دولت ہے، طاقت کا محور یہ ہے کہ میرے پاس دنیا ہے، تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ آربعین یہ یاد دلانے کے لیے تمہاری ایک ڈیوٹی ہے، تمہاری ایک ذمہ داری ہے۔
اب آپ خود سوچو، میں اربعین کے موقع کے اوپر پوری دنیا کے سامنے آؤں اور پوری دنیا کو کہوں کہ میرے مولا شہید ہوئے، آج ان کا اربعین ہے، چلو اربعین مناتے ہیں، وہ دنیا بھی ہمارے ساتھ آ جائے۔ ہم نے اربعین منایا، کروڑوں لوگ جمع ہو گئے کربلا کے اندر، سب نے اربعین منا لیا۔ اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ ہے دنیا کی قومیں ہم سے پوچھیں گی تم لوگ جو اربعین مناتے ہو اس عظمت کے ساتھ، میسج کیا ہے تمہارا؟ کیا سکھانا چاہتے ہو ہمیں؟ یعنی میں آپ سے خود پوچھوں گا، آیا اربعین صرف ایموشنز کی، سینٹیمنٹس کی ایک ایگزیبیشن ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کی نمائش کر دی بس، یا نہیں اربعین کچھ اور ہے؟ تو آپ یقیناً مجھ سے کہیں گے نہیں، اربعین حسینیت کو بلند رکھنا ہے، سید الشہداء کے پرچم کو سر بلند کرنا ہے۔ کون سا سید الشہداء کا پرچم ہے عزیزان محترم؟ یہ سید الشہداء کا پرچم ہے، ظلم کے خلاف مقابلہ، دین کی بقا، نانا کے دین پر قربانی دینا، امت کی حفاظت کرنا، ظالموں سے بچانا، وعدے کی پابندی کرنا، اور جو قول دیا اس کے اوپر عمل کرنا، دنیا کو خاطر میں نہ لانا، امام حسین کی خاطر اپنی جان قربان کر دینا، بیوی بچوں کو قربان کر دینا۔ عمل میں ہے یہ صرف لفظ میں ہے؟ عمل میں دکھاؤ کہاں ہے، کہاں ہے عمل کے اندر؟ یہ حسینیت ہے۔ پھر اگر ہم اسی طریقے سے دنیا میں غرق رہیں جیسے ساری دنیا غرق رہ رہی ہے نعوذ باللہ تعالی، تو بھائی وہ کیا ہوا وہ جو حسینیت کے نعرے تھے؟ تو عزیزان محترم، آپ کے سامنے دست بستہ عرض یہ ہے کہ بھائی حسینیت صرف لفظ نہیں ہے، حسینیت ایک روح ہے، اور اس روح کے اندر یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس روح میں جہاں میں نے یہ خاصیتیں کہیں کیریکٹر کی، اس روح کے اندر ایک گہرائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اور بندگی میں خدا کے ساتھ ایک رابطے کی۔ وہ رابطہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں گڑ گڑانا، ان دعاؤں کے ذریعے سے جو اہل بیت نے دی ہیں۔ بھائی یہ دعائیں یہی تو معرکہ ہیں۔ یہ دعا صرف اس لیے نہیں ہے کہ مثلا میرے اوپر قرض چڑھ گیا، میں نے دعا پڑھی اور قرض اتر گیا، یہ چھوٹا سا اثر ہے۔ کیوں؟ قرض دنیا کا تھا، دنیا میں اترا ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ دعا دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ دعا آئی قرض کے نام پر ہے، لیکن سولو اوپر کو کرنے کے لیے آئی ہے، آخرت کو حل کرنے کے لیے آئی ہے، قبروں اور برزخ اور اس کے بعد محشر اور پل صراط اور آخرت کو حل کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ رابطہ کب بنے گا؟ ہمارا رابطہ یہ ہے کہ اگر میں بیمار پڑ گیا تو 5 دفعہ کہوں گا میں یجیب المضطر، تاکہ میری بیماری حل ہو جائے۔ بدن کی بیماری حل ہو گئی یا نہیں ہوئی، یہ بتاؤ روح کا کیا ہوگا؟ اگر روح میں کوئی ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں جو سید الشہداء کو میری آخری لمحے میں میرے پاس نہیں آنے دے رہی ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اس کا کیا ہوگا؟ پھر اسے کب صحیح کروں گا؟ تو عزیزان محترم، یہ چیلنج ہے۔ الحمدللہ خدا نے آپ کو اور ہمیں توفیق دی ہے، اور یہ دنیا بڑی عجیب دنیا ہے اور بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ خود سوچئے، میری عمر اس وقت جتنی بھی میں حساب کرتا ہوں، 20 سال پہلے ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ سید الشہداء کے نام پہ کیا ہو رہا ہوگا؟ نہیں سوچ سکتے تھے۔ اگر کوئی کہے بھی تو میں کہوں گا نہیں سوچ سکتے تھے۔ مثلا 2000 جب ٹرن ہو رہا تھا تو ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ سید الشہداء کے روضہ مقدس کے اوپر 3 کروڑ 4 کروڑ لوگ آئیں گے، شاید زیادہ یا تھوڑے سے کم، جتنے بھی۔ نہیں سوچ سکتے تھے، واللہ نہیں سوچ سکتے تھے۔ 98-99 کی بات مجھے یاد ہے، بڑے آیت اللہ، مثلا آیت اللہ بہلول ایک ہوتے تھے قم میں، مشہد میں قم میں ہوتے تھے، وہ تشریف لائے کبھی پاکستان، اللہ جانتا ہے وہ کیوں آئے، کیسے آئے۔ تو بہرحال وہ آئے اور کسی نے ان سے پوچھا کہ آغا صاحب ہم زیارت پہ جانا چاہتے ہیں، زیارتیں بند ہیں اور یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، اس وقت انہوں نے کہا مثلا زیارتیں کھل جائیں گی، آپ لوگ سید الشہداء کی زیارت پہ جائیں گے۔ لوگ ایسے خوش ہوئے کہ نہیں معلوم کیا ہو گیا۔ یہ 1998-99 کی بات ہے، صحیح ہے۔ اس وقت ہم سوچ سکتے تھے سید الشہداء کی زیارت گاہ پہ 3 کروڑ 4 کروڑ لوگ آئیں گے؟ 10-20 قافلوں کی بات کر رہے تھے لوگ کہ ہم جانا چاہتے ہیں، زیارت بند ہے۔ کیسے تیزی سے اللہ نے تبدیل کر دیا۔ وہ صدام گیا، وہ پھر امریکہ کا ظلم آیا وہاں پر، اس میں نہیں معلوم کتنے لوگ بیچارے اس کے اندر ختم ہو گئے، پھر وہ ختم ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ بیماری کا دور ہے، خدا اس کو بھی ختم کرے گا انشاءاللہ، لیکن دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ اور آپ کو اور ہمارے لیے میں عرض کر رہا ہوں بار بار، یہ چیلنج چھوڑ کے جا رہی ہے کہ دیکھو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا، تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔
اور ہمارے پاس روایت موجود ہے امام کی تشریف آوری کے حوالے سے، درود بھیجے گا امام وقت کے حضور، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ فرمایا ان کی آمد سے پہلے واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے، اتنی تیزی سے کہ فرمایا جیسے کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور یہ تسبیح کا دانہ ٹوٹ جائے، دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے گرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک آدمی ایک دانہ اٹھاتا نہیں ہے، 10 دانے اور گر جاتے ہیں۔ تو فرمایا واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے، اور تو غربلو، تم لوگ چھان دیے جاؤ گے، چھان دیے جاؤ گے۔ یہ جو مجھے بڑا ڈر لگا رہتا ہے، یہ جو آپ اور میں دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچ گئے ہیں، اگر کوشش کریں گے تو لاکھوں کلومیٹر بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہیں ایسا نہ خدا نے ہمیں چھان کے ادھر ادھر کر دیا ہو کہ تم لوگ کہیں اور جاؤ، تمہارا معاملہ کچھ اور، یہاں معاملہ کچھ اور، یہ نہ ہو جائے کہیں ہمارے ساتھ۔ البتہ مجھے پتہ ہے آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا وہ تو جو کربلا میں ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی خطرہ ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہی خطرہ ہے، اور جو آسٹریلیا میں بیٹھا اس کے ساتھ بھی یہی خطرہ ہے، جو پاکستان میں بیٹھا اس کے ساتھ بھی یہی خطرہ ہے، لیکن خطرہ ہے، وہ کیا خطرہ ہے؟ وہ یہ کہ بھائی ہم اور آپ اپنی زندگی میں مشغول ہو جائیں اور اس چھلنی کے اندر چھان دیے جائیں، نعوذ باللہ تعالیٰ نصرت کرنے والے کوئی اور ہوں، ہم لوگ اپنی دنیاؤں کے اندر پڑے رہ جائیں۔ یہ خطرہ ہے، جینوین خطرہ ہے۔ اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تدبیر کرتے رہیں کہ دنیا ہمیں اتنا گھیر نہ لے، ہمارے نفس پہ حاکم نہ ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو، دنیا سے اٹیچمنٹ کو کم کرو، دنیا کے احترام میں مت مرو، آخرت کو اپنی زندہ کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر اعلیٰ انسانی صفات کو پیدا کرو، اور پورا جو اورینٹیشن لائف کا ہے اور مینٹالٹی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ میں جتنی بھی مثالیں دوں کم پڑ جائیں گی، یہ جو ہمارا اسٹائل ہے وہ ایک ایک اسٹائل بتا دیتا ہے، بھائی ہم اہل دنیا ہیں یا اہل آخرت ہیں۔ یہ بڑا اچھا جملہ یاد آ گیا، مولا چوتھے سرکار کی دعا کے اندر ہے، کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے فرزند بنو۔ یہ جو سید الشہداء کے اصحاب ہیں یہ ابناء الآخرہ، یہ آخرت کے فرزند تھے، انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی، دنیا لوٹانے آ گئے، افسوس بھی نہیں کیا کہ ہم نے دنیا سے کیا کھو دیا، افسوس بھی نہیں کیا، شان و عظمت کہیں پہنچی ہوئی تھی، مرد تو مرد تھے، ان کی خواتین بھی عظیم الشان تھی۔ اللہ اکبر۔ عاشور کا ایک حصہ مجاہدوں کا ہے، شمشیروں کا ہے، جہاد کا ہے، دشمن سے لڑنے کا ہے، میدان، لشکر، ترتیب، کون لڑے گا، کون شمشیر چلائے گا۔ عاشور کا ایک حصہ مظلومیت کا ہے، غربت کا ہے۔ عاشور کا ایک حصہ مجاہدوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن عاشور کا ایک حصہ چوتھے امام کے ہاتھ میں ہے، بی بی زینب کے ہاتھ میں ہے، 40 سارا کا سارا بی بی زینب کے ہاتھ میں ہے، 40 سارا کا سارا چوتھے امام کے ہاتھ میں ہے۔ اب کوئی مجاہد نہیں ہے، اب کوئی شمشیر نہیں ہے، اب اگر جملہ سن سکو اب صرف امام سجاد کی کمر پر تازیانوں کے نشان ہیں، اور بی بی زینب کے بازوؤں پہ رسیوں کے نشان۔ اب جہاد مظلومیت کا ہے، اب جہاد غم کا ہے، یہ مظلوموں کا قافلہ ہے جو 40 پر امام حسین کے روضے پر آیا ہے اپنی مظلومیت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور یہ جو کروڑوں انسان جمع ہو رہے ہیں ان کے اوپر اثر ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دعا کا، مولا چوتھے امام کی دعا کا، مولا سید الشہداء کی قربانی کا۔ سب کے سب کھچے چلے جا رہے ہیں۔ پہلا زائر جو آئے وہ جابر بن عبداللہ انصاری تھے، سید الشہداء کی روضے کی طرف بڑھ رہے تھے اور بس ندا دیتے تھے، یا حبیبی یا حبیبی، اے میرے دوست، اے میرے دوست، دیکھو میں آیا ہوں تمہارے لیے۔ روایت کرتے ہیں جب سید الشہداء کے پاس پہنچے تو اس موقع کے اوپر دور سے گرد و غبار بلند ہوا، نزدیک آئے تو دیکھا مولا چوتھے امام تشریف فرمائے اپنے بابا کی قبر کو دیکھنے کے لیے۔
ایک وہ موقع تھا جب مولا چوتھے امام اعجاز امامت سے عاشور کے بعد آئے تھے اپنے والد کو دفنانے کے لیے. جی تو یاد ہے آپ کو, اس روایت کو آپ نے ذہن میں رکھا ہے نا, کہ جب مولا چوتھے امام نے اپنے والد گرامی کو دفنایا تھا تو قبر پہ لکھا تھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل شانا, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جو پیاسے شہید ہوئے. آج میرے چوتھے امام دوبارہ اپنے والد کی قبر پر آئے ہیں. جب کوئی پرانی یادوں کے بعد ملتا ہے نا عزیزو, تو آخری لمحے سے گنواتا ہے جب ہم آخری دفعہ علیحدہ ہوئے تو کیا ہوا. اب مجھے نہیں معلوم بی بی زینب نے اپنے بھائی کو کون کون سے لمحات گنوائے ہوں گے, لیکن ایک جملہ ہمارے پاس موجود ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے بھائی کی قبر پر پہنچی تو فرمایا بھیا شرمندہ ہوں جو امانت آپ نے دی وہ نہیں لا سکی. آپ کی بچی اسی زندہ میں رہ گئی. نہیں معلوم کتنا گریہ کیا ہوگا بیویوں نے اس بچی کے اوپر جب امام حسین کی قبر پر پہنچے ہوں گے. نہیں معلوم کتنا گریہ کیا ہوگا ایک ایک مجاہد کے لاشے کے اوپر جا کر, مولا ابو الفضل کے لاشے پر جا کر. یہ تمام مظلومیتیں تھیں عزیزو. یہ 40 کا دن ہے. بس اگر میں 2 جملے اس میں اور مصائب کے اضافہ کروں عزیزو, ایک موقع وہ ہے جب 40 پہ اہل بیت کے چاہنے والے کربلا پہنچے اور یہ ماتم کیا ابھی 1 دن اور باقی ہے. وہ دن بھی اس سے کم دن نہیں ہے. وہ کون سا دن ہے؟ جب بی بی زینب ماں کی قبر پر پہنچیں گی, جب امام سجاد اپنے جد امجد کی قبر پر پہنچیں گے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنی ماں کو داستان سنائیں گی کہ اے مادر حسین, کیا جھیلا آپ کے بیٹے نے, کیا جھیلا آپ کے خاندان نے. عزیزو معمولاً جب میں یہاں تک آتا ہوں تو ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں مصائب کا. ہم لوگ مدیون بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ یہ عزاداری ان کی مدیون ہے, ان کی دی ہوئی ہے, امام سجاد کی دی ہوئی ہے. جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں کہ بی بی آپ نے عون و محمد کے غم میں گریہ نہیں کیا, آپ نے ضبط دکھایا, آپ نے صبر دکھایا, آپ نے سارے کام دکھائے. لیکن بی بی جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئی ہوگی تو آپ کو عون و محمد کی, جب بی بی زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی ہوں گی نا تو گھر کے در و دیوار سے عون و محمد کی یاد آئی ہوگی. سلام ہو بی بی زینب کی عظمت پر, سلام ہو مولا امام سجاد کی عظمت پر. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل غم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں امام حسین کی شفاعت و ہمراہی نصیب فرما. پروردگار ان کی نورانیت سے ہمیں اور ہمارے مرحومین کو منور فرما. پاک پروردگار بحق امام حسین پرچم عزا کو مزید عزت و سربلندی نصیب فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء موجود ہیں بالاخص 40 کے دن ان کی جان مال عزت و آبرو کی اور اس بیماری سے حفاظت فرما. خدا اس بیماری کو جلد از جلد ختم فرما, رکاوٹیں دور فرما, تاکہ انشاءاللہ 40 امام حسین اسی شان و شوکت عظمت کے ساتھ دوبارہ برگزار ہو. خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کی قربانیوں کا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ نبیک و عطرتہ الطاہرین ماتم حسین.